السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اور آپ ایک ایسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہم اور آپ جانیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ کچھ مسلمان ہیں جس کے دل میں یہ شک و شبہ رہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب دیا ہے یا نہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے یا نہیں۔ یہ بیان مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ تو آئیے اس بیان کے ذریعے ہم اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لے، اور یہ ہو سکے تو یہ ویڈیو کو دوسرے تک بھی شیئر کرے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو على الغيب بضنين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی محفل پاک میں عنوان سخن ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سمندر کے انتہا کو کون ناپ سکے؟ بے شک دینے والا خدا ہے، لینے والا رسول ہے۔ اللہ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز علم غیب مصطفیٰ بھی ہے۔ علم غیب مصطفیٰ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا علم عطا ہوا، کتنا غیب جانتے تھے، یہ امت کا بحث کا موضوع نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی یقین رکھ لینا چاہیے جو بریلی کے امام نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی نگاہ اثر میں کون سی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ نہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کا علم غیب بھی ہے۔ علم غیب بھی ہے، بے شک۔ مجھے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو اس لیے بھی کرنی ہے کہ زمانے کے گزرتے گزرتے کچھ اسلام میں ایسے خیالات بھی پنپنے لگے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا۔ اور بعض جماعتیں تو وہ ہیں جو غیب کو مانتی ہیں لیکن وہ ناپتی ہیں، اتنا تھا اور اتنا نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرقے میں نئی تعلیمات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غیب تھا، اتنا غیب تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ جی جی بے شک۔ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امت کے سابقہ علماء سے لے کر صحابہ تک کا عقیدہ کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر۔ اور آج اگر یہ ہمارے زمانے میں فتنے کا باعث بن گیا، آپس میں جھگڑے اور نزاع اور جنگ و جدال کا باعث بن گیا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ نکلا کہاں سے ہے، جبکہ صحابہ میں اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں تھا کہ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ جی جی اس پر کوئی ڈسکشن آپ حدیث کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے تھے کہ حضور کو اس بات کا غیب تھا کہ نہیں تھا، کبھی نہیں، جی کبھی نہیں۔ بلکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، جی جی ان کا بھی عقیدہ تھا۔ بات تو یہی ہے، کئی لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتے تھے۔ صحابہ کی تو بات چھوڑیں، صحابہ میں تو کبھی یہ بات ڈسکشن میں آئی نہیں، لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا، جماعتیں پیدا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو آج تک عقیدے پر ہیں، الحمدللہ یہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، قرآنی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ چند ان کے جو اعتراضات ہیں، میں آج پوری علمی گفتگو آپ سے کروں گا، تھوڑا ذہن کو تیار رکھیں، دلائل کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ سنی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں میں ان کے اوپر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، لیکن صحابہ کا پہلے عقیدہ کیا ہے یہ تو میں بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ غریب صحابی تھے۔ وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ہیں ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اور غربت بہت زیادہ تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے، میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے۔ وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ عصر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کے میں اپنا مدعا رکھوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جلسہ ہوا، لیکن پھر صحابہ گھیر لیے۔ یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دور کھڑا رہا۔ عشاء ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں آخر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کر لوں۔ یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرما ہے، اللہ تیری غریبی اور تنگ دستی کو دور فرما ہے، ملی وہ مراد بھی جو کہہ نہ سکا لب سے، میرے سکوت پر بھی میرے شاہ کی نظر گئی،
عزیزان گرامی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لیے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا. تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں. اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں. جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینے سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے تبوک. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے سارے جتنے بھی جوان تھے سب سے کہا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو جائیں. سب نکلے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے. اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں تھا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا، جیسے لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کاہلی کر جاتے ہیں آج کے زمانے. میں صحابہ کو تمثیل یا تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی عذر نہیں تھا، لیکن میں سوچا کہ ابھی صبح جا کر کے جماعت میں مل جاؤں گا. صبح ہوئی، صحابہ کی صفیں لگی، نکلنے کا وقت آ گیا. انہوں نے یہ سوچا تھوڑا گھر میں آرام کر لیتا ہوں، دوپہر تک مدینے کے باہر ہی رہیں گے، جلدی سے جا کر کے مل لوں گا. وہ جماعت مدینے سے باہر بھی چلی گئی. سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور یہ نہیں گئے. اس طرح 3 صحابہ مدینے میں رہ گئے. اور جنگ تبوک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. جب جنگ کا ختم ہوئی، وہاں سے واپسی ہوئی، آنے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا. اب ان کی باتیں سنیں. حضرت کعب بن مالک ہیں اس میں. یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا اور حضور کی عادت کریمہ تھی، سب سے پہلے پوچھتے تھے کوئی عذر تھا تمہارے پاس، نہ آنے کی کوئی وجہ تھی. اب اس صحابی کی بات سنیں. کہتے میں چاہتا تو کچھ نہ کچھ بات گڑھ لیتا کہ گھر کا کام کاج آ گیا تھا، بچے بیمار تھے، جائیداد کا مسئلہ تھا، کچھ تو کہہ دیتا. حضرت کعب کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے، میں کچھ بہانہ کر لے جاتا، لیکن اس کے پاس کیا بہانہ کروں جو دلوں کی حالات بھی جانتا ہے، سبحان اللہ، جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، عذر تو کچھ نہیں تھا، سستی اور کاہلی نے مجھے دور رکھا. تینوں کا یہی معاملہ تھا. بہرحال یہ معاملہ الگ ہے، کسی دوسرے وقت عرض کروں، یہ لمبی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا 40 دن تک. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر ان کو معاف کیا گیا. لیکن مجھے اس سے بیان یہی کرنا تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو بہانہ کر لیتے، لیکن ان کے پاس کیا بہانہ کریں جو دلوں کی بھی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو آج کے ملا کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. وہ صحابی کہتے میرے دل کی حالات وہ جانتے تھے، اس لیے میں بہانہ نہیں کر سکا. عزیزان گرامی وقار، 1-2 نہیں، کئی باتیں اس بات کی شاہد ہیں اور دلیل ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ، عربک لفظ ہے. یہ نبی عربک ورڈ ہے. اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا. اس کا ڈیفینیشن یہ ہے، اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو پھر نبی کیسا؟ وہ لفظ ہی اس کے اوپر سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ غیب کی خبر نہیں جانتے ہوں. غیب کی خبر سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ جو ظاہر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری خبر، اور غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، تمہارے نسب کا علم، تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا علم، تمہارے گھروں میں موجود خبروں کا علم، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سب غیب میں آتی ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سب چیزوں کی بات بتا دوں گا، خبر دے دوں گا
جو کچھ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی زبان میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں موجود کھانوں کی خبر دے سکتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غیب رکھتے تھے، کتنا نہیں، ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو اس مسئلے کو نہایت ہی اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی جوش میں اور جذبے میں ادھر سے ادھر چلا جائے، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا، علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مذعومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا، سب کا علم تھا۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھی، نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے۔ قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے، کیسے آئے گی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، نشانیاں کیا کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائی گئی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال نکلے گا، سورج پچھم سے نکلے گا، دابت الارض آئے گا، یہ بڑے بڑی نشانیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے، فرشتے ہیں، اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے، اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی، اس کے بعد پھیلتی جائے گی، نہایت تیز ہو جائے گی، اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا۔ پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے، تارے پھٹ جائیں گے، زمین اڑا دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے۔
اس کا جی مطلب سبحان ہے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام تعالی کی علیہ پیدائش وسلم سے لے کر روز لے قیامت کر تک جو سور پھونکا جائے گا کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے واقف باخبر تھے، تھے۔ سبحان حضور اللہ، اکرم صلی اللہ جی بے تعالی علیہ شک۔ وسلم کا علم غیب کتنا تھا کتنا نہیں تھا، اب اس پر آتے ہیں ہم۔ حضرات، یہ امید کرتا ہوں کہ یہ علمی بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، تو اس علمی بیان سے ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یہ بھی جانے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ تو اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اگلے آنے والے ویڈیو کا انتظار کریں۔ تو ہم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔